بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یسخر قوم من قوم، سورہ حجرات کی آیت نمبر 11، فارسی ترجمہ: نباید گروهی از مردان شما گروه دیگر را مسخره کنند. Let not any people ridicule another people. خبردار کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ قرآن مجید کے اس اہم پیغام کے ساتھ ہی سید ایمن رضوی آپ کو زبان فارسی کے نئے درس میں خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ نیا درس 12 یعنی درس نمبر 12 نیگیٹو امپیریٹیو فعل نہیں کے بارے میں ہے۔ یہ ہمارا آخری ٹینس ہوگا اس چھوٹے سے کورس کا، جس میں ہم نے 12 ٹینسز کو کور کیا ہے۔ فعل نہیں دراصل فعل امر کے مقابلے پر ہے، یعنی اس کا اپوزٹ ہے، یعنی یہ ایک ایسا حکم ہے جس میں ہم کسی کو کوئی کام نہ انجام دینے کے لیے کہہ رہے ہوں، اسی کو نیگیٹو کہتے ہیں۔ اور یہ حال سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے اور اس کا ربط بہرحال آئندہ سے ہی ہوتا ہے، تو یہ ایک اس کی ایک گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کی تعریف ہے کہ اگر فعل امر را برای انجام ندادن کاری بیان کنیم به آن فعل نہیں میگویند، یعنی کسی را از کاری منع کنیم یا از او میخواهیم کاری را انجام ندهد، یعنی ہم کسی کو کسی کام سے منع کریں یا یہ کہیں کہ یہ کام نہ کرو، تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا فارمولا جو ہے وہ بہت آسان ہے۔ اگر آپ امپیریٹیو کا فارمولا دیکھ چکے ہوں، اس کا درس دیکھ چکے ہوں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بہت آسان ہے۔ اس میں صرف یہ ہے کہ جہاں پہ ہم بے لگاتے ہیں امپیریٹیو کے لیے، آرڈر کے لیے، امر کے لیے، بس اس بے کی جگہ ہم نون زبر نہ کی ساؤنڈ لگا دیتے ہیں، اور یہ جب ہم ایڈ کرتے ہیں بنے مضارع کے شروع میں، تو یہ نہ رو، نہ گو، نہ جاؤ، نہ بولو، اس طرح۔ اور اگر جم کے لیے ہو تو پھر یہ ہو جاتا ہے نہ بنے مضارع شناسه دوم شخص جم، یعنی نہ رید، نہ گوئید، یعنی نہ جائیے، نہ بولیے۔ فعل نہیں کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ تم کتاب نہ خریدو، تو کتاب نہ خر، آپ چاول نہ خریدیں، شما برنج نہ خرید، تم مدرسے نہ جاؤ، تم مدرسے نہ رو، آپ گھر نہ جائیں، شما خانے نہ رید، تم امتحان میں شرکت نہ کرو، تو در امتحان شرکت نہ کن، آپ کانفرنس میں شرکت نہ کریں، شما در مذاکرے شرکت نہ کنید، میرے لیے کھانا نہ پکاؤ، برائے من غذا نہ پز، آپ چائے نہ بنائیں، شما چائے درست نہ کنید یا شما چائے نہ پزید۔ یہ دونوں طریقے ہو سکتے ہیں۔ فعل نہیں جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے یا تو سیکنڈ پرسن سنگولر سے یا سیکنڈ پرسن پلورل سے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مخاطب مفرد یا مخاطب جمع۔ نہ خر یعنی نہ خریدو، نہ خرید یعنی نہ خریدیں۔ یہ جو پہلی مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ جو ہے وہ وہی نون جو فارمولے کا حصہ ہے اور بنے مضارع اس کے بعد لگائے۔ اسی طریقے سے دوسرے والے حصے میں بھی یہی ہے، نہ خر اور عید۔ عید جو ہے وہ شناسه دوم شخص جمع ہے، یعنی سیکنڈ پرسن پلورل کی نشانی ہے عید، تو یہ نہ خرید یعنی نہ خریدیں۔ خر جو ہے وہ بنے مضارع ہے مصدر خریدن کا۔ یہ جدول میں ہم نے اس کو اور مزید واضح کر دیا ہے کہ پہلے امپیریٹیو میں بے لگتا تھا اور یہاں پہ صرف نون لگ رہا ہے۔ نہ خور، نہ کھاؤ، نہ خورید، نہ کھائیے، نہ گزار لگا دیں اگر ہم تو احترام نہ گزار یعنی احترام نہ کرو، اور نہ گزارید احترام نہ کیجیے۔ اسی طرح سے نہ پوش نہ پہنو، نہ پوشید نہ پہنیے۔ پھر پذیرائی کردن، تو جس طرح پہلے ہم نے کیا تھا پذیرائی بکن، اب ہو جائے گا پذیرائی نہ کن، پذیرائی نہ کرو، پذیرائی نہ کنید یعنی پذیرائی نہ کیجیے۔ سوار شدن، سوار نہ شو، سوار نہ ہو، سوار نہ شوید، سوار نہ ہوئیے۔ پوست نہ کن، چھلکا نہ اتارو، پوست نہ کنید، چھلکا نہ اتاریے۔ اسی طریقے سے بودن اور داشتن کے لیے بھی بہت آسان ہے کہ پہلے تھا باش، اب ہو جائے گا نہ باش، یعنی نہ رہو۔ باشید رہیے، نہ باشید نہ رہیے۔ نہ داشته باش، نہ رکھو، اور اس کا جو امپیریٹیو تھا وہ تھا داشته باش یعنی رکھو، تو صرف نون کا اضافہ شروع میں ہوا ہے۔ داشته باشید، اب اس کا نیگیٹو ہے نہ داشته باشید یعنی نہ رکھیے۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے مصادر ہیں کہ جن میں
کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز اپلائی ہوتے ہیں. جو مصدر الف زبر آ یا الف پیش او کے ساؤنڈ شروع میں رکھتے ہوں، امر بناتے وقت ان کا یہ الف زبر اور الف پیش حذف ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ چھوٹی یہ آ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ انداختن جو ہے اس کا مطلب ہے پھینکنا. اب اس کا بنے مضارع جو ہے وہ ہے انداز. اب یہاں پہ کہ یہ ہوگا کہ یہ جو الف زبر تھا یہ میں تبدیل ہو گیا اور اس کے شروع میں ہم لگا دیں گے بے. اگر ہمیں امپیریٹو بنانا ہے تو یہ ہو جائے گا بے انداز پھینکو، بے اندازید پھینکیے. اور اگر اس کا ہمیں نیگیٹو بنانا ہو تو اسی بے کی جگہ ہم نون لگا دیں گے تو ہو جائے گا نون زبر لگا دیں گے نئے انداز یعنی نہ پھینکو، نئے اندازید یعنی نہ پھینکیے. اسی طریقے سے اندیشیدن جو ہے اس کا الف زبر جو ہے ہم جو مفرد بناتے وقت یہ میں تبدیل کر دیں گے اور بے شروع میں لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا بے اندیش. اندیشیدن کا مطلب ہوتا ہے سوچنا، فکر کرنا. اندیش اس کا مضارع ہے، بنے مضارع ہے. اور بے اندیش سوچو، بے اندیش سوچیے، نئے اندیش نہ سوچو، نئے اندیشید نہ سوچیے. افتادن کا مطلب ہوتا ہے گرنا اور اس کا جو بنے مضارع ہے وہ ہے افت. الف پیش یہ بن جائے گا اور بے اس کے شروع میں لگ جائے گا تو یہ ہو جائے گا بے افت. بے افت یعنی گرو، بے یفتید گریے، نہ یفت نہ گرو، نہ یفتید نہ گریے. تو یہ فارمولہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ مصادر میں ایسا ہمیں کرنا پڑتا ہے. اب فعل نہیں کی تمرین کا وقت آ پہنچا ہے تو آپ اپنا کاغذ قلم اٹھائیے اور ان جملوں کے ترجمے کیجیے. اس کے بعد اور ویڈیو کو پاز کر دیجیے. اس کے بعد پھر اپنے ترجمے کو ہمارے ترجمے کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیے گا کہ کہاں پر غلطی ہوئی ہے تاکہ وہ سیکھنے کا موقع مل سکے. جھوٹ نہ بولو، دروغ نہ گو، کتاب نہ پڑھو، کتاب نہ خوان، فون نہ کرو، ٹیلی فون نہ زن، مدرسے نہ جاؤ، مدرسے نہ رو، کتاب نہ بیچو، کتاب نہ فروش، پھل نہ خریدیں، میوے نہ خرید، سوال نہ پوچھیں، سوال نہ کن، ناشتہ نہ بنائیں، سبحان درست نہ کنید یا سبحان نہ پھزید، محنت نہ کریں نہ کوش، گاڑی میں سوار نہ ہو، تو ماشین سوار نہ شو. یہاں پہ یہ تھو جو ہے یہ سیکنڈ پرسن کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تھو کا مطلب در کے معنوں میں بھی آتا ہے فارسی زبان میں. تو ماشین سوار نہ شو یعنی در ماشین سوار نہ شو. ضرب المثل، گل و خار ہمیشہ باہم است، پھول اور کانٹا ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں. توانائی تعلیم فلمز کے ان دروس کے سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ اس سلسلے کو پسند کر رہے ہوں گے. ہماری کوشش تھی کہ پہلے گرامر کی سارے ٹینسز کی انفارمیشن دے دی جائے اور اس کے بعد پھر گاہی بگاہے آہستہ آہستہ انشاءاللہ دوسرے اہم موضوعات زبان فارسی کو بھی ویڈیو ٹیوٹوریلز کی صورت میں لایا جائے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ ان ویڈیوز سے استفادہ کریں گے. آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال، کوئی مشورہ، کوئی تجویز ہو تو ہمیں ضرور ای میل کیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس energyofeducation@gmail.com ہے. اور آئندہ درس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.